بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این چیست، این است کہ تو نمی دانی۔ خواتین و حضرات، مولانا روم اور شاہ شمس تبریز کے درمیان ہونے والے اس مکالمے سے تو آپ سب لوگ یقیناً واقف ہوں گے، پھر بھی میں اپنی تشنگی پوری کرنے کے لیے اس واقعے کو آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا روم منطق اور فلسفے کے امام تھے۔ ایک دن مسجد میں سبق پڑھا رہے تھے اور تالاب کے کنارے ان کی کتب رکھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں شاہ شمس تبریز کا وہاں سے گزر ہوا۔ مولانا روم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی سا شخص سر پر میلا سا عمامہ باندھے ہوئے وہاں پر آیا اور مولانا سے پوچھا، مولانا این چیست، یہ کیا ہے؟ مولانا نے جب ان کو دیکھا تو مولانا نے ایک اپنے بڑے لہجے میں جواب دیا، این است کہ تو نمی دانی، کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، چل بھائی اپنا کام کر۔ تو شاہ شمس تبریز نے گزرتے ہوئے ان کتابوں کو ایک دھکا دیا اور وہ تمام کتب ساتھ والے تالاب میں جا گریں۔ اب وہ زمانہ جو ہے وہ قلمی نسخوں کا زمانہ تھا، یعنی کہ جو کتب ہیں وہ ہاتھ سے سیاہی کے ساتھ لکھی جاتی تھی، کوئی پرنٹنگ وغیرہ کا تو دور نہیں تھا۔ تو مولانا روم نے جب یہ دیکھا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ارے تو نے مجھے برباد کر دیا، تو نے تو میری ساری زندگی کی کمائی تباہ کر دی۔ تو شاہ شمس تبریز مسکرائے اور حوض میں ہاتھ ڈال کر ایک ایک کتاب باہر نکالنا شروع کر دی، اور وہ جب نکالتے تو وہ گرد و غبار میں ہوتی اور اس سے مٹی جھاڑ رہی ہوتی۔ اب مولانا حیران و پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور اسی حیرانی میں وہ بول اٹھے شاہ شمس سے کہ این چیست؟ تو شاہ شمس مسکرائے اور انہوں نے اب مولانا سے کہا، این است کہ تو نمی دانی، کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو دوستو پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ ہوا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز۔ مولانا روم نے اپنا ہاتھ شمس تبریز کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ مولانا روم اور شاہ شمس تبریز کے درمیان ہونے والا یہ مکالمہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی چلتا رہتا ہے۔ ہماری عقل جو ہے وہ محدود، اور ہم بات بے بات پر دوسروں کے معاملات پر بھی، اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے امر ربی پر بھی، جو معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں اور جو ہماری مرضی کے برخلاف ہوتے ہیں، ان پر بھی این چیست کا شور مچائے رکھتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو علم دیا ہے مگر تھوڑا، یعنی فعل اللہ پر ہم این چیست کریں تو جواب ہے این است کہ تو نمی دانی۔ اب اس چیز کو ہم
ایک اور اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک بہت اچھے انجینئر ہیں اور آپ کے جو پاؤں کا جوتا ہے اس کا تلا آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ آپ نے اپنی عقل اور اپنے علم کے مطابق پوری کوشش کی کہ اس کو ٹھیک کر لیں کہ وہ آپ کے پاؤں کو تنگ نہ کرے، اور اینڈ پہ یہ ہوا کہ آپ تھک کر باہر نکلے اور اس کو موچی کے پاس لے گئے۔ اب وہ انسان سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے اپنے لکڑی کے ڈبے میں اوزار لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو اپنا جوتا دکھایا، اپنا مسئلہ بیان کیا، اس نے آپ سے جوتا لیا، اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، ڈبے میں سے ایک اوزار نکالا۔ 2-3 منٹ بعد وہ آپ کو آپ کا جوتا واپس کر دیتا ہے۔ اب آپ پہنتے ہیں اور آپ کا پاؤں بالکل آرام دہ اس میں فیل ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں این چیست، یہ کیا بھی؟ اب یہ بھی دیکھیے کہ ہم میں سے ہر کوئی مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور کٹنگ وغیرہ کرانے جاتا ہے باربر شاپ پر، اور ہم کئی سالوں سے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا سمپل سا عمل ہے، اور ہمارے گھر میں کنگھی اور کینچی اور ٹرمر وغیرہ بھی موجود ہیں، لیکن ہم خود اپنی یا اپنے بچوں کی کٹنگ نہیں کر سکتے۔ این چیست، ہمارے گھر میں روز کھانا بنتا ہے، عورتیں کھانا بناتی ہیں ہمارے سامنے ہی، سبزی، دال، گوشت وغیرہ، اور بڑا سمپل سا یہ طریقہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہی وہ سبزی کاٹتی ہیں، مسالہ بنایا، چولہا پر ہانڈی چڑھائی، اس کو بھنا وغیرہ، اور ہانڈی تیار ہے، کھانا تیار ہے۔ اب میں اور آپ یا ہم میں سے اکثر لوگ یہ کھانا خود بنانے کی کوشش کریں تو پھر کیا چیز بنے گی یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو این چیست۔ تو دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنے اپنے حصے کا علم، ہنر اور منصب دے رکھا ہے، اور یہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں کہ ہم اپنے علم، منصب یا حیثیت کی وجہ سے کسی کو کمتر جانیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ آج اگر ہم کسی کو حقیر جان کر اس کے کسی سوال کے جواب میں یہ کہیں کہ این آ است کہ تو نمی دانی، تو ہو سکتا ہے کہ کل ہم اپنی کسی حاجت یا سوال لے کر اسی شخص کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ ہمیں کہہ رہا ہو کہ این آ است کہ تو نمی دانی۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسی صورتحال میں ہم اپنے مخاطب سے کہیں کہ بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز گو کہ آپ نہیں جانتے اور اس کا علم آپ کو نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اب سوال کرنے والے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی عزت نفس ضرور محفوظ رہے گی۔ اب میں اس بات کو مختلف زاویوں سے سوچتا رہا۔ اب دماغ میں سوچ چل پڑے تو کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، اور میں آپ لوگوں کے صبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری باتیں سن لیتے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ این چیست،
دنیا میں تو ہے ہی، کیا دنیاوی زندگی کی بعد کی منزلوں میں بھی یہ ایسا ہی ہم این چیست بولتے رہیں گے؟ اللہ نہ کرے کہ آخرت میں ہم اپنا نامہ اعمال دیکھ کر پریشانی سے این چیز پکار اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتابیں اور انبیاء کرام ان سب کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم آخرت کے اچھے رزلٹ کی کوشش کر سکیں، اور وہ کیسا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ باقی رہا بخشش اور مغفرت والا معاملہ، تو وہ ہمارا یقین ہے کہ وہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور محض اللہ کی فضل کے ذریعے ہوگی۔ جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بخشش محض اللہ کے فضل سے ہوگی ہر ایک کی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میری بھی۔ اب شیطان جو ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کی مشیت سے ہونے والے معاملات اور افعال جو وقوع پذیر ہو رہے ہیں لیکن ہماری سوچ اور ہماری مرضی کے خلاف ہیں، ان پر بھی ہم نکتہ چینی کرتے ہوئے این چیز چلاتے رہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جب آخرت میں اپنا نامہ اعمال دیکھیں تو پھر غم سے این چیز پکار اٹھیں۔ اس چیز کے مقابلے میں ہمیں اللہ میاں سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں جن کی صحبت میں رہ کر ہم دنیا میں راضی برضا رہنے کا طریقہ سیکھ سکیں، اور جب ہمارا رہبر ہمیں این است کہ تو نمی دانی کہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ شاہ شمس تبریز کی طرح ایک مولوی کو مولائے روم بنانے کا گر بھی جانتا ہوں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔